يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کی ہر مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو آخری نبی، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک وسلم علیہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور یہ بتلایا کہ جو شخص پورے آدم کی اولاد میں سے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا بلا کسی تفریق کے کہ وہ انسان کہاں کا رہنے والا ہے، کس رنگ کا ہے، کس دھرم کو پہلے وہ مانتا تھا، بلا کسی تفریق کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہی شخص ہوگا جسے اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اس دنیا کے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، آئیڈیل اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کے ذریعے لوگوں کے درمیان اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ کی رب کی طرف سے، اللہ رب العزت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہیں ہے، بلکہ اس مسجد میں موجود ہر شخص، ہر فرد کا رب اللہ رب العالمین ہے، اور یہی تک نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق اور رازق ہے، اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اسلام دین کو پسند فرما لیا ہے، لہذا جو شخص اسلام دین کو مانتا نہیں ہے اس کا دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو مانا، اللہ رب العالمین کے ذریعہ بھیجے گئے ان تعلیمات پر عمل کیا اور وہ مسلمان کہلائے، لیکن کچھ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاتے اور کماتے ہیں، گھومتے اسی کی بنائی ہوئی کائنات میں گھومتے اور پھرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ بھیجے گئے اسلام پر جو ہے الزامات لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام نفرت سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم نفرتوں پر محیط ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ایسا ہے۔
اللہ رب العزت نے سب کو معلوم ہے، سب لوگ اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اس دین کو بھیجتا جو نفرت کی تعلیم دیتا، وہ اس دین کو بھیجتا جس کے اندر ہمدردی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص، صحیح عقل رکھنے والا، صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص قبول نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام دھرم جو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، اس مذہب، اس کی تعلیمات جو ہے وہ نفرت پر ہوں، اس کی تعلیمات جو ہے انسانیت کے خلاف ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہی نہیں، یہ زمین، سورج، چاند اور دیگر جو اشیاء ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر شخص کو مجبور کر سکتا تھا کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہے، تبھی تمہیں اس دنیا میں رہنے کا حق ملے گا، ورنہ اس دنیا میں آپ کو رہنے کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اسی دین کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کیا ہے لوگوں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار کھڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی آپ کے ہدایت کے لیے دین اسلام کو مبعوث کر دیا ہے، لہذا آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ لیکن دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ چاہتا نہیں، بلکہ خود اس کا فرمان ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی گردنوں کو اسلام کے تابع بنا دیتے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ہر شخص کو اس دنیا میں موجود اسلام کے تابع کر دیتا، اس کی گردن کو جھکا دیتا کہ وہ اسلام کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ اپنے حساب سے دیکھو کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے، وہ ضلالت و گمراہی سے واضح ہو چکا ہے۔ لہذا جو شخص ہدایت کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ ہدایت کی پیروی کرے، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نفرت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، آئیے دیکھیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس مذہب کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے نام سے قبول کیا ہے، اس مذہب کا معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی ہی ہوتے ہیں سلامتی، پیس، امن و امان۔ اللہ رب العالمین نے اس دھرم کو جو اپنے لیے قبول فرمایا ہے، معنی ہی یہی ہیں کہ جس میں امن و امان ہو، صلح و آشتی ہو، اخوت و ہمدردی ہو، بھائی چارگی ہو، وہی دین اسلام ہے، اور اسی کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کو، وہ ہم سب کا رب ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس کی بغاوت کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ اپنی روزیوں سے، اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اگر اسلام دین جو ہے نفرت کی تعلیم دیتا تو اللہ رب العزت جو اس دھرم کو ہر شخص پر لازم قرار دیتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں گے تبھی آپ کے اعمال قبول کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کرتا کہ ہم اس کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس دین کے مبلغ تھے، ہادی تھے، اس دین کو بتلانے اور سکھلانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ پوری کائنات میں سارے انسان ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس میں داخل ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول، اے محمد، ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتلائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگو، تم ہی میں سے ایک رسول جو ہے ہم نے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیزیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دیں، جو تمہیں پریشانی میں ڈال دیں، ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مصری انسانیت نہیں تو اور کیا تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے ہمدردی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ آخر کس وجہ سے آپ کو پریشان کرنے والے چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ ان پر بہت ہی دشوار ہوتی ہے، انہیں بہت پریشان کرتی ہیں وہ چیزیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دیں۔ حریص علیکم، تمہارے مسئلے میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے تعلق سے وہ شخص بہت ہی حریص ہے، تمہارے بارے میں بہت ہی فکر مند رہتا ہے، اور تمہارے بارے میں صرف مسلموں کے بارے میں نہیں بلکہ انسانیت کے بارے میں۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے ذریعہ بھیجے گئے دین پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، کہ وہ شخص تمہارے بارے میں بہت ہی حریص رہتے ہیں، بہت ہی فکر مند رہتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ ایسا لگتا ہے ان کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اسلام دھرم کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے فکر میں اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا محسن ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے رحمت ہیں، یہ ان دونوں کے ذریعے لایا گیا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے بھیجا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیلایا گیا دین ہے۔ اور دیکھیے کہ اگر اس کی تعلیمات نفرت پر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں بعد اتنی طاقت دی تھی کہ اپنے دشمنوں کو کچل سکتے تھے، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے تھے، ملیا میٹ کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے انہیں موقع دیا تو اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا۔ اگر نفرت کی تعلیم ہوتی، اگر اسلام دھرم کی بنیاد نفرت پر ہوتی، آتنکواد اور دہشت گرد کا یہ مذہب ہوتا، تو ان سارے دشمنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچل دیتے۔ طائف کا واقعہ ہمیں اور آپ کو بخوبی اس کا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں تشریف لے گئے۔ آخر کیوں تشریف لے گئے؟ کس کے پاس گئے تھے؟ وہ لوگ بھی غیر مسلم تھے، اسلام مذہب اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بتلانے کے لیے گئے کہ یہ دین جو میں لے کر آیا ہوں، اس دین کو تمہارے اور میرے رب، اس پوری کائنات کے رب نے بھیجا ہے، لہذا اسے مان لو۔ لیکن ان لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اوباشوں اور بدماشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یوم احد، یعنی جب غزوہ احد ہوئی، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی قوم سے، یعنی حضرت عائشہ کی قوم مکہ والوں سے، جو مجھے یوم احد کے دن ملا وہ ملا، جن پریشانیوں سے میں دوچار ہوا وہ ہوا۔ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ، لیکن گھاٹی کے دن، طائف میں تشریف لے جانے کے دن جو ہے وہ سب سے سخت دن تھا میری زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ، لیکن سب سے سخت تکلیف جو مجھے پہنچی ہے وہ گھاٹی کے دن ہے۔ یہ بھی ہمدردی ہی تھی، محبت ہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خود ان کے الفاظ ہیں، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَعْلِيلَ بن عبد کلال فلم یجبنی الا ما اردت، کہ جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، دو لوگوں کا نام لیا، ان کے سامنے پیش کیا، طائف کے دو لوگوں کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ یعنی
دعوت اسلام پر لبیک نہیں کہا، فانطلقت، تو میں واپس آیا، اور واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے گالیاں دی، بچوں کو لگایا کہ آپ کو پتھروں سے مارے، وانا محموم علی وجہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بہت ہی غمزدہ تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، تو میں ہوش و حواس میں نہیں تھا کیونکہ مجھے بہت ستایا گیا، لیکن جب میں قرن الثعالب میں پہنچا تو کچھ افاقہ ہوا، کچھ مجھے سمجھ میں آیا، فرفعت راسی، قرن الثعالب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے، جس نے مجھے سایہ دیا ہوا ہے، اس کی طرف سر اٹھایا تو وہاں فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ، میں نے دیکھا تو اس بدلے میں جبریل علیہ السلام تھے، کوئی نہیں تھا۔ اگر دلاسا نہ ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی انسان تھے، ٹوٹ سکتے تھے، اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے اس بستی میں تشریف لے گئے، ان کی ہمدردی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے صحیح جواب نہ دینے کے بجائے انہیں مارا، ستایا اور گالیاں دی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا، جبریل علیہ السلام تھے اس میں، فنادانی، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فنادانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا، فقال، اور کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بات کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، ہمارے ہر اعمال سے وہ باخبر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سن لیا، اور جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے، جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، اور اے محمد، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ پہاڑ کے فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا، فنادانی ملک الجبال فسلم علیہ ثم قال یا محمد، اور اس فرشتے نے کہا اے محمد، فقال ذلك فيما شئت، کہ آپ ان کے بارے میں جو چاہیں وہ حکم فرما دیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے کہنے سے آپ جو بھی کہہ دیں گے وہ اس حکم کو صادر کر دیا جائے گا۔ کہا ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، اگر آپ چاہیں تو یہ جو دونوں پہاڑ ہیں، جن دونوں پہاڑ کے درمیان یہ بستی واقع ہے، ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام دھرم جو ہے نفرت کی تعلیم دیتا اور یہ کرتا کہ انسانیت سے نفرت کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھا موقع ملا تھا، اور فرشتے سے کہتے کہ ہاں کر جائیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ معاف کر دو، رہنے دو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بد دعا کرتے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ ٹوٹنے پائے، اور اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو چند شرارتی ہیں، ان کے درمیان سے ان کے آنے والی نسلوں میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ہے اسلام کا رہبر، اسلام کا ہادی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ماننے والوں پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہاں ہے، غلطیاں ہم نے کی ہیں، اس دھرم کا نام لینے والوں نے بہت ہی غلطیاں کی ہیں، اس کی روشن تعلیمات کو مسخ کیا ہے اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تنہا عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی پہلی وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ غار حرا میں تھے، اکیلے تھے، تنہا عبادت کر رہے تھے، کوئی نہیں آتا تھا۔ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے اور کہا اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا ما انا بقاری. قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور بہت زور سے دبایا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھو. پھر میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو کہاں سے پڑھتے. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دبایا اور کہا پڑھو. پھر چھوڑ دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج معمول کے خلاف واقعہ حادثہ پیش آیا. آپ روز جاتے تھے, اس سے پہلے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا تھا, لیکن آج ایک اجنبی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پڑھنے کے لیے بہت ہی زور سے دبوچا. اللہ کے رسول جب گھر میں آئے تو یرجف فؤادہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا, آپ کا دل دھڑک رہا تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے جو آپ کی بیوی تھی, اور چونکہ آپ کی ماں نہیں تھی لیکن انہوں نے آپ کے ماں کا بھی کام کیا. 40 سال کی عمر ان کی تھی, لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر. یہ پہلا حادثہ پیش نے کہا زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھ کو چادر سے ڈھک دو. تو ان لوگوں نے چادر اڑھایا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھبراہٹ, وہ دہشت غائب ہو گئی. فقال لخدیجہ, تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا پوری خبر بتانے کے بعد کچھ بتلایا جو ان کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا تھا. لقد خشیت علی نفسی, کہ اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے, اب میں اپنے جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں, کیونکہ آج ایک اجنبی شخص آیا تھا اور اس نے بہت زور سے دبوچا تھا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد خشیت علی نفسی, کہ مجھے اپنے نفس کا ڈر لگ رہا ہے. فقالت خدیجہ, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, یہ جانتے ہیں کس وقت کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے, پہلی وہی ابھی آئی ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلمات سنیے, یہ ان کی پہلی زندگی کے بارے میں ہے. انہوں نے کن الفاظ سے دلاسا دیا, انک لتصل الرحیم, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحیم, کیوں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وتحمل الکلا, اور جو بیوہ اور مجبور لوگ ہیں ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور جو شخص تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اور مصیبت سے 2-4 لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کو اللہ رب العالمین کبھی برباد نہیں کرے گا, آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں, یہ اس کی حالت اسلام دھرم کے آنے سے پہلے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے بلکہ پورے انسانیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا. ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے, ایک جگہ نہیں, بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ اخلاق جو ہے اچھے اخلاق کے حامل بنیے, اچھے اخلاق کو اپنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میری بعثت مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جتنے بہترین اخلاق ہیں اللہ رب العالمین نے جتنے بہترین اخلاق انسانوں کو سکھائے ہیں ان سب کی تکمیل کر دوں, ان سب کو پورا کر دوں اور پوری انسانیت کو بتلا دوں. بہترین اخلاق کا حامل کسے ہونا چاہیے تھا؟ کون ہو جو کمزوروں کی مدد کرے, پیاسے کو پانی پلائے, بھوکوں کو کھانا کھلائے, اور جو شخص اپنے بوجھ سے بوجھل ہو اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے. وہ لوگ کریں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہیں. علامہ حالی نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اپنے پرائے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے. فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور شعر کی زبانی انہوں نے تشریح کی ہے. کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں؟
ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کو بتلائیں جو ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ آج مسلمان سب سے بدترین قوم ہے، اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے، اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ اسلام نے کبھی بھی کسی معصوم کو، کسی غیر گنہگار کو مارنے کی تلقین نہیں کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی شخص کو بغیر غلطی کے مارا، بغیر غلطی کے قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور ایسا شخص گنہگار ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہی نہیں، ہر شخص اپنے نفس کا مالک ہے، آپ اپنی جان کے مالک ہیں، اپنے جسم کے مالک ہیں، آپ چاہیں جو بھی اختیار رکھتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے یہاں بھی باؤنڈیشن لگایا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب آپ اپنے جسم کے مالک ہونے کے بعد اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اسلام تعلیمات کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام کیسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو ستائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کر لے، پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے، زہر پی لے یا اس طرح کی دیگر اشیاء سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص ویسا ہی کرتا رہے گا۔ زہر کا پیالہ دیا جائے گا، وہ پیتا ہی رہے گا، گھٹ گھٹ کے پریشان ہوتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو لڑکا کے ختم کر لیا، ٹرین کے آگے کود کر ختم ہو گیا، وہ شخص اللہ کے ہاں ایسی سزائیں پائے گا جیسا اس نے عمل کیا ہے۔ تو اسلام آپ کو اپنے نفس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو دوسروں پر اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں؟ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے، وہ لوگ اسلام کے ماننے والے، صحیح اسلامی تعلیمات کے پیروکار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ راستے سے صرف مسلمان تو نہیں گزرتے، راستے سے پوری بستی کے لوگ گزرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ گزرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ ہم کرتے ہیں کیا؟ ہم ان تعلیمات کو ماننے والے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے، پھر اسلام دھرم کو دیکھیے، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اسلامی تعلیمات میں ہے کہ ہم کریں، ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ہم ہی ڈالتے ہیں، راستے کو گندا ہم کرتے ہیں، آنے جانے والے کو پریشانیوں میں مبتلا ہم کرتے ہیں، اور دوسروں کی بوجھ اور ان کو مدد کرنے کے بجائے ان کو پریشانی میں ہم ڈالتے ہیں، بلکہ ہر شخص کے ٹوہ میں لگ کر اس شخص کو پریشان کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور ہم ہیں کہ جس سے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں خریدا تھا، یہودیوں کے قبضے میں وہ کنواں تھا، یہودی پیسہ لے لے کر وہ پانی بیچتے تھے، پھر انہوں نے بیچنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو کنواں خرید لے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام پیش کیا، اور جب انہوں نے کنواں خرید لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بستی والوں کے لیے وقف کر دیا، کہا جتنا میں نے کنواں خریدا ہے اب میں اس کی کوئی اجرت نہیں لوں گا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے بستی والوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو خرید کر وقف کر دیا تھا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے ماننے والے تھے۔ ہم اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیں۔ لہذا اسلام کبھی بھی نفرت والا مذہب، آتنکواد کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعلیمات تو محبت کی تعلیمات ہیں، اس کی تعلیمات تو بھائی چارگی کی تعلیمات ہیں، اس کی تعلیمات میں ہمدردی اور اخوت ہے۔ اور ایک حدیث جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اب اس سے واضح اور کیا چاہیے؟ اس سے واضح تعلیمات اور کیا چاہیے
ان ساری چیزوں پر آپ عمل کر لیں، آج بھی اسلام کی شبیہ بہت اچھی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان تعلیمات سے لیس ہو کر نکلے میدان میں، دیکھیے کہاں سے کہاں تک اسلام پھیل گیا۔ مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعلیمات سے لیس ہو کر سارے کے سارے لوگ مانتے چلے گئے اور اس کا دائرہ بہت بڑھتا گیا۔ لیکن آج ہم نے اس کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا ہے اور اس کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی میں جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، تب اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا اور آپ حقیقی معنوں میں مسلمان اور اسلام کے سچے پیروکار بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو جو اسلامی صحیح تعلیمات ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے ہے ہمیں اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔